عرصے تک جو قومیں غلام رہتی ہیں وہ نفسیاتی طور پہ کیسی ہو جاتی ہیں، ان کی آنے والی نسلیں کیسی ہوتی ہیں، احساس سے غلامی کے زیر اثر ان کے روز و شب، ان کی سوچ و فکر کیسے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے، عمل صالح کرنے والے ہوں، حق پہ قائم رہے اور صبر کرتے ہوں۔ کیا ہمارے آج کے معاشرے میں تعلیمات الہی پہ عمل ہوتا نظر آتا ہے؟ ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں کہ برداشت، نرم ہوئی، لیکن یہ تمام چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ مجھے انتہائی حیرت ہوتی ہے کہ جب میں یہ حکومتی سطح پہ بیانات پڑھتا ہوں، آج کی بات نہیں کر رہا، ہمیشہ سے پڑھتا چلا آ رہا ہوں کہ کسی نے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا تو اس کی آنکھیں نکال لیں گے۔ اب یہ جو جملے ہیں کسی بھی سطح پہ، یہ غیر پارلیمانی الفاظ جنہیں کہا جاتا ہے، یہ بھی وائلنس کو جنم دے رہے ہیں اور انٹالرنس کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں۔ تو انتہائی احتیاط برتنی چاہیے ہر لحاظ سے۔ ہمیں ہر لیول پہ اکاؤنٹیبلٹی بڑھانے کی ضرورت ہے، ہمارے آفیسز میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں، ہماری روزمرہ کی زندگی میں، جہاں ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا آج جو ہم نے پیسہ کمایا، جو آج ہم جس کام کرنے باہر نکلے، وہ ہم نے سنسیریٹی سے وہ کام کر کے واپس گھر گئے یا وقت گزار کے 4 گھنٹے گھر چلے گئے۔ I think that has to be across the board, at every level. شاید پھر چینج آ جائے، شاید پھر بدلاؤ آ جائے۔ کوئی بھی ملک، کوئی بھی قوم صرف حکومت نہیں بناتی ہے، کچھ ذمہ داریاں حکومت کی ہوتی ہیں، کچھ ذمہ داریاں معاشروں کی ہوتی ہیں۔ کہ ہماری حکومتیں has not been successful, equally unsuccessful has been the پاکستانی معاشرہ۔ It worries me to death whatever is happening to our معاشرہ۔ تو we need to actually undertake study کہ conflict behavior کیا تھا، ٹرانسفارم ہوا ہے، وہ اس نے کس حد تک ہمارے کانفلکٹ بیہیویئر کے اوپر معاشرے کی تبدیلی، جو سوشل ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے، اس کا اثر ہے۔ بہتر معاشرے کی تشکیل میں سب سے اہم کردار گھر کے ماحول اور والدین کی طرف سے دی جانے والی تربیت کا ہوتا ہے۔ کیا ہمارے آج کے ماں اور باپ یا بزرگ معاشرتی اور سماجی اعتبار سے بہتر انسان بنانے کے لیے اپنے اولادوں کو تربیت دینے کی ذمہ داری احسن طور پر ادا کر رہے ہیں؟ آپ کے بچے آپ کی رسپانسبلٹی ہیں، میں سمجھتی ہوں بہت زندگی کا سب سے اہم ترین حصہ ہے۔ تو اگر آپ ان کو اچھا انسان نہیں بنا سکتے تو آپ پھر زندگی میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ باقی لوگوں کی کیا ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہر والدین کا فرض ہے کہ یہ چیزیں ان کو سکھائیں اور ان کو ٹائم دیں اور مورلی ایک اچھا انسان بنائیں۔ میں نے اخلاق چھوٹا موٹا جو بھی سیکھا، یا نظافت یا صاف ستھرا رہنا یا منہ دھونا سیکھا، یہ جو کچھ بھی کس سے سیکھا؟ میں نے اپنے والدین سے سیکھا۔ اب لوگ بھیجنے لگے تربیتوں کے لیے مدارس میں، انہیں اپنے اوپر یقین نہیں رہا ہے کہ ماں باپ بھی اچھی تربیت کر سکتے ہیں۔ اب لوگ استعمال کرنے لگے ان چیزوں کو اپنے بچوں کے لیے، تو اپنے آپ کو ایبزالو کر رہے ہیں وہ کچھ ذمہ داریوں سے۔ تربیت اللہ تعالیٰ نے، میرا تو ایسا سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو اولاد دی ہے، جواب طلبی تو وہی ماں باپ سے ہوگی کہ تم نے کیا تربیت کی ہے۔ کیا ہم بحیثیت مجموعی یا انفرادی سطح پہ تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ ہم کون ہیں وہ جو عید و رمضان کی خوشیوں کو اپنی حرص و منافع کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں؟ چھٹیوں پر مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچانے، بچوں سے ملانے کے لیے بسوں، ویگنوں اور رکشے ٹیکسیوں کے کرایوں میں کئی گنا اضافے کر دیتے ہیں اور بڑے خضوع و خشوع سے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ کیا یہی سکھاتی ہیں اسلام کی تعلیمات ہمیں؟ اسلام وہ چیز ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ وے آف لائف آپ کو فراہم کرتا ہے، بٹ ان ریالٹی اور ان ایکچوئلس اگر آپ دیکھیں تو ہم اسے اپنی زندگی گزارنے کے لیے استعمال ہی نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا مذہب بہت خوبصورت مذہب ہے اور سب سے بڑی جو وہ تلقین کرتا ہے دیٹ از ٹالرنس اینڈ پیس۔ تو ہم اپنے مذہب کو صرف قرآن شریف پڑھنے کی حد تک عربی تک رکھتے ہیں یا اس کو حفظ کر لیں،
ہم اس کو سمجھنے تک نہیں جاتے کہ واٹ ڈز اٹ سے. ہم اس کو اردو میں پڑھیں, انگریزی میں پڑھیں, اپنی ذاتی زبان جو ہماری ہے وہاں میں پڑھیں تاکہ عمل میں اس کو پریکٹیکلی لا سکیں. اسلام کی ٹوٹل ٹیچنگز کی لسٹ بنا لیں میرے ساتھ بیٹھ کے آپ, پھر اس معاشرے کو دوسری طرف رکھ لیں. کھانے کی کوئی چیز خالص مل جائے نہیں, دوا میڈیسن جیسی چیز. ڈاکٹرز آپ کے وہ ان کو کمیشن ملتے ہیں لیبارٹری سے, جن ٹیسٹ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی وہ بھی لکھ دیتے ہیں. ملٹی نیشنل کمپنیاں ان کو سال کے کو ٹرپس, فورن ٹرپس وغیرہ دیتی ہیں, گاڑیاں ان کو گفٹ کرتی ہیں, وہ دوائیں ریکمینڈ کر دیتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی. استاد آپ کے اسکولوں میں نہیں جاتے, آپ بھینسیں بدی ہوتی ہیں, یا وہ ٹیوشن سے اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں, امتحانی سینٹر بکتے ہیں. یعنی حکم کیا ہے ہمارے لیے؟ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. ٹھیک ہے, علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. ٹھیک ہے, رب زدنی علما, کتنی خوبصورت دعا تھی ان کی فیوریٹ نبی پاک کی. یہ امتحانی سینٹر بیچنے والی قوم, یعنی آپ تصور کریں یہ رب زدنی علما والی قوم کیا ہے؟ گوسٹ سکولز. مدرسوں سے کیا نکلتی ہیں؟ کلاشنکوف اور ڈانگوں والی لڑکیاں. کیا ہے کہ یہ مارل فورس ہے معاشرے کے مارل کانشنس کو جو ایک تھوڑا بہت زندہ رکھنے والی قوم یعنی جماعت ہو سکتی تھی, وہ ان مصلحین کی, ان علماء کی, ان صوفیوں کی جماعت ہو سکتی تھی. اب تو ہر چیز انسٹیٹیوشن بن گیا, ہر چیز کمرشلائز ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں اب شرمندگی کا احساس نہیں رہا, بٹ ایکسیپشنز ڈو ایگزسٹ. مستثنیات ہیں, اور شاید انہی مستثنیات کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے.